حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ سحور اور سحور دونوں طرح یہ لفظ پڑھا جاتا ہے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ سحری اور افطار یہ دو چیزیں مستقل عبادت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق وہ سحری کرنا ہے۔ مسلمان سحری کرتے ہیں اور اہل کتاب سحری کے بغیر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ اس امت کے افراد وہ افطار کے معاملے میں تعجیل کریں، جلدی کریں، روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں کہ جب مغرب کا وقت داخل ہو تو پھر اس کے بعد فوراً روزہ افطار کر لیا جائے۔ یہ افطار کا حکم ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کے بارے میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار فرماتے تھے، اگر کھجور نہ ملتی تو پانی کے چند گھونٹ لے لیتے اور ان سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ تو سحری کے احکامات اور افطار کے احکامات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سحری کے اوقات میں جس طرح افطار میں ہمارے ہاں کھجور کا استعمال وہ برکت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں کھجور کے استعمال کو بہترین رزق اور بہترین نعمت فرمایا ہے۔ نعمت سحور المؤمن تامن کے الفاظ میں حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ سحری کے اوقات میں کھجور کا استعمال ذکر فرمایا ہے۔ ان تمام روایات کو اور دیگر جو احادیث ہیں ان کے مجموعے کو دیکھ کر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سحری اور افطاری اس کے احکامات اور آداب شریعت میں سکھائے گئے۔ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے بندہ کرے اور پھر اس کے بعد اٹھ کر چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے اس کے آداب سکھائے ہیں، اس کے احکامات سکھائے ہیں۔ سحری کے اوقات میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ عبادات کے لیے انسان کھاتا ہے اور زندہ رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سحری میں اتنا کھایا جا رہا ہے کہ پھر اس کے بعد آنکھیں بھی نہیں کھل رہی، اور اگر رسے ڈال کر اٹھایا جا رہا ہے تو فجر کے لیے بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سلسلہ نہ رکھا جائے۔ ہر وہ چیز جو طبی لحاظ سے نقصان دہ ہے اس کو اپنے آپ سے دور رکھا جائے۔ شریعت کا بھی حکم یہی ہے۔ دیکھیں مٹی ایک پاک چیز ہے، مٹی ناپاک چیز نہیں ہے، پاک چیز ہے، لیکن کھانا حرام ہے اس لیے کہ جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، ورنہ بذات خود مٹی پاک چیز ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز یا وہ عمل جو انسان کی صحت کو نقصان پہنچانے والا ہو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو جان دی ہے یہ امانت کے طور پر دی ہے، اگر اس میں نقصان پہنچانے والی اشیاء کا استعمال کرے گا تو اللہ کے سامنے خائن شمار ہوگا۔ تو سحری کے اوقات میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے جو صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، جو عبادات میں خلل ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ ہمارے زمانے میں چونکہ رمضان المبارک اب تو سردیوں کا سلسلہ آتا جا رہا ہے، گرمیوں میں رمضان المبارک میں ایک بڑی غفلت اور غلطی یہ کی جاتی ہے کہ سحری کے بعد خوب زیادہ پانی پیا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ پانی پئیں گے تو ہمیں دن کو پیاس نہیں لگے گی، جبکہ یہ صفت اللہ نے صرف اونٹ کے اندر رکھی ہے کہ وہ زیادہ پانی پی کر اس کو جمع کر لیتا ہے۔ یہ صرف اونٹ کی صفت ہے۔ انسان زیادہ پانی پیے گا تو وہ سحری کے بعد سے لے کر ظہر تک صرف پیشاب ہی کرتا رہے گا، اس کو زیادہ پانی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جگ پی لوں گا تو بڑے مزے سے میرا روزہ گزرے گا، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑا سا پانی پیے اور اس کے بعد دن اسی طرح گزرے گا جس طرح 2 جگ پانی پی لے سحری کے بعد۔ البتہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ افطار کے بعد جب کھانے کا بھی موقع درمیان میں ملتا رہے وقفے وقفے سے پانی پیتا رہے، افطار کے بعد سے لے کر سحری تک پیتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے جسم کا پانی بھی پورا ہوتا رہے گا، اور وہ جو تکلیف دہ عمل ہے بار بار واش روم جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔
اسی طرح افطار کے اوقات میں ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا استعمال فرمایا ہے۔ اطباء نے لکھا ہے کہ کھجور کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، اور مٹھاس بھی قدرتی مٹھاس ہے، ہمارے والی چینی نہیں ہے کہ شربت پی کے وہ پورا جگ شربت کا پی کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اللہ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ جی میں نے روزہ رکھا تھا۔ ایسا نہ کریں۔ وہ چیزیں جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں افطار میں ان کو دور کر لیں اپنے دسترخوان سے، کہ شربت کے جگ استعمال کیے جا رہے ہیں، کھجور کا استعمال کیا جائے، اس کے ساتھ سادہ پانی استعمال کریں۔ اور سادہ پانی پینے میں عافیت ہے۔ آپ تجربہ کریں، ایک دن آپ 3 گلاس شربت کے پئیں اور ایک دن آپ 3 گلاس پانی کی پئیں، آپ کو اس میں فرق محسوس ہوگا کہ عافیت کس چیز میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جتنی بھی خوراکیں ہیں، جتنی بھی آپ انبیاء کی خوراکیں دیکھ لیں، انبیاء کی خوراک میں کبھی بھی آپ کو نقصان دہ چیز نہیں ملے گی۔ نبی نے جو چیز بھی استعمال کی ہے، چاہے وہ عادتاً کی ہو یا خوراک کے طور پر اس کو استعمال کیا ہو، وہ چیز نقصان دہ نہیں ہوگی، نفع بخش تو ہوگی، نقصان دہ نہیں ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا استعمال کیا ہے افطار میں، اگر کھجور نہ ملی تو پانی کا استعمال کیا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہمارے ہاں وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں، ان پر روزے کا افطار اور سحر کا معیار رکھا جائے، اس سے اللہ تعالیٰ بندے کی صحت میں بھی برکت دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جسمانی اعتبار سے انسان کو بہت نفع پہنچانے والا مہینہ ہے، لیکن ہماری جو خوراک کی بے ترتیبی ہے اس کی وجہ سے ہمارا جسم مزید خراب ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم صحت کی طرف آئے۔ رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو جسم مزید خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ہماری غفلت ہے کہ ہم کھانے پینے کا انداز ایسا رکھتے ہیں کہ اس میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ عبادت کا مہینہ ہے، اور عبادات کا لحاظ رکھا بھی نہیں جاتا پھر اس میں۔ تو ان چیزوں کو اپنے دسترخوان سے دور رکھا جائے جن کی وجہ سے جسمانی طور پر انسان کو نقصان پہنچتا ہے یا عبادات میں خلل واقع ہوتا ہے۔ سحری میں بھی یہی حکم ہے، افطار میں بھی یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔